الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الجواد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، تمام نیک اور برگزیدہ لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے دور ہے، جبکہ کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے اور جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں، انتہائی خوبصورت اور شاندار گفتگو آج ہوگی، کیونکہ آج کشف المحجوب کی روشنی میں اخلاقی تعلیمات پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مخدوم الاولیاء، سلطان الاصفیاء، قدوۃ السالکین، سند الواصلین، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، بر صغیر میں قافلہ شریعت و طریقت و حکمت و معرفت کے سرخیل الشیخ السید علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی یقیناً ان برگزیدہ ہستیوں میں انتہائی نمایاں اور معتبر ہیں جنہوں نے بر صغیر کو اسلام کے نور سے منور کیا، جن کی عملی اور قلمی تعلیمات نے اس خطے کے اندھیرے کو اسلام کے نور سے مکمل طور پہ منور کر دیا، جو ایک طرف تفسیر، حدیث، فقہ، عربی زبان و ادب، منطق، کلام، فلسفہ، تاریخ، تصوف اور بکثرت علوم و فنون میں بحر ذخار نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف روحانیت میں درجہ کمال پاتے ہیں۔ ظلم و جہالت اور شرک و معصیت کی تاریکیوں میں محبت، علم، رشد و ہدایت، نیکی اور ایثار و بھائی چاری کی شمع کو آپ نے باقاعدہ فروزاں کیا، جن کے اخلاق و کردار اور افعال و اقوال اور تصانیف نے اسلام کی عملی تعبیر اور صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی، جس کے سبب ناظرین اس خطے کے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ یقیناً حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے سالار اعظم تھے جن کے وجود سعید کی برکتوں سے بر صغیر میں اسلام کا شجر طیبہ باقاعدہ آبیاری پکڑتا رہا اور محبت و انسانیت دوستی کے جو تصور تھا اور رواداری کا جو حسین ترین ناظرین پھول تھا وہ آہستہ آہستہ کھلتا رہا، جس سے ناظرین اس خطے نے صدیوں تک جو ہے اپنے آپ کو منور دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن علم و عمل کی روشنی میں ناظرین رہتی دنیا تک انسانیت کو تابندگی اور رہنمائی عطا ہوتی رہے گی، اور جس کا اہم ترین منبع اور ماخذ آپ کی عظیم ترین تصنیف کشف المحجوب ہے۔ ناظرین کرام، کشف المحجوب وہ شورائے آفاق کتاب ہے جسے ایک مکمل صوفیانہ فکر و عمل کا امین اور علم بردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، جو تصوف کی بنیادی کتب میں سے اور بنیادی نصاب میں سے ایک نصاب شمار ہوتی ہے، بلکہ یہ کتاب ناظرین اخلاقی تعلیمات کا وہ روڈ میپ ہے، وہ انسائکلوپیڈیا ہے، وہ دستور العمل ہے، وہ آئین ہے، وہ منشور ہے اور ایک ایسا شاہکار ہے جو کسی بھی مسلمان کی اخلاقی تربیت سے پہلے اس کے ظاہر و باطن کے امراض کی تشخیص کے لیے ایک مکمل اسکینر، بلکہ اس کے علاج کے لیے ایک روحانی ڈاکٹر، ایک ٹیچر، ایک رہنما، ایک گائیڈ، ایک موٹیویٹر، ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی لیے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسی قد آور علمی اور روحانی شخصیت پکار اٹھتی ہیں کہ اگر کسی کو مرشد میسر نہ ہو تو اس کتاب کا مطالعہ اس کے لیے مرشد کامل کی طرح فیض رساں ہے۔ ناظرین کرام، کشف المحجوب میں جو رموز طریقت اور جن حقائق معرفت کو منکشف کیا گیا ہے اس کی بنیاد حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفات پر نہیں رکھی، بلکہ کمال یہ ہے کہ اس کا ماخذ قرآن و سنت کو قرار دیا یا دنیا عرفان کی مستند کتابیں بنائی ہیں، یعنی تصوف کو شریعت کے پیراہن میں بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ اگرچہ یہ کتاب ناظرین فارسی زبان میں لکھی گئی، مگر دنیا کی بیشتر زبانیں بالخصوص اردو میں بھی اس کے بے شمار
شمار تراجم ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا خاصہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ زندگی میں علم و عرفان، شریعت و طریقت اور ادب و ولایت کی دولت لٹاتے رہے اور غیر مسلموں کو ایمان اور دین مبین سے روشناس کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارناموں کی فہرست بہت طویل اور انتہائی روشن ہے، مگر کشف المحجوب در حقیقت وہ آئینہ ہے جس میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا حسن علم و معرفت اور حسن عمل پوری تابانیوں کے ساتھ چھلکتا ہے۔ یہ وہ شاہکار کتاب ہے جس سے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولو العزم مشائخ سے لے کر صوفیہ اور دیگر قبیل کے لوگ، بڑے بڑے علماء اور پھر اس کے بعد رونالڈ اے نکلسن تک جو ہے خوب استفادہ کرتے رہے، اور آج بھی جو شریعت کے دامن کو تھام کر اپنے باطن کی اصلاح چاہتے ہیں ان کے لیے کشف المحجوب بیسیکلی ایک رہنما، ایک رہبر، ایک ٹیچر اور ایک روحانی مینٹور ہے۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ناظرین صوفیانہ افکار اور تعلیمات اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے کشف المحجوب کے اندر سمو کر رکھ دیے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا، اور آج کی اس دنیا میں تو بہت ضرورت ہے صاحب کہ ہم تمام لوگ جو ہیں مل کر اسے اپنی زندگی کا نصاب بنائیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقینی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں ملک ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ صاحب آج آپ ضرور جڑے رہیے گا، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے۔ اور آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ سے مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے، ظاہر ہمارے یہاں ایک جو اپنا تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ لاہور قدم رکھتے ہیں تو لاہور کے شہنشاہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ روحانی طور کو آپ کو یہ بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جو ساری رانائیاں ہیں یہ صدیوں پہلے نہ تھیں جب میں یہاں آیا تھا، اور ان کی آمد کے بعد جو ہے یہ ساری جو تاریکی تھی وہ رونق میں اور نور میں تبدیل ہو گئی، اور ظاہر اس میں عملی طور پہ علمی طور پہ ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ ان کی جو شورا آفاق کتاب ہے وہیں سے آغاز کیجیے، خاص طور پہ کشف المحجوب کا جو تذکرہ ذرا بتائیے ہمیں پہلے، اور جو تصانیف آپ کی ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اور جو ان کے احوال تھے اس کتاب کا جو مقام ہے خاص طور پہ تصوف کی دنیا میں، آغاز کیجیے۔ جی جنید بھائی، بالکل آپ نے خوبصورت بات کی کہ حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی شان جس جہت سے دیکھیں وراء الورا نظر آتی ہے، اور آپ یوں دیکھیے کہ جو کتاب کشف المحجوب جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں، یہ جو آپ نے لکھی، اس کتاب کو پڑھ کے اور دیکھ کے یہ اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ ایسی کتاب جو سینکڑوں کتابوں پر بھاری ہو، ہزاروں کتابوں پر بھاری ہو، اور یہ اپنی تاثیر کے اعتبار سے، افادیت کے اعتبار سے اور اپنے مضامین کے اعتبار سے اسے یوں کہا جائے کہ یہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، تو یہ بات بھی کوئی بے جا نہیں ہوگی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یوں تو کتاب کا نام رکھا کشف المحجوب۔ محجوب یعنی جو چیز حجاب میں ہو، پردے میں ہو، اس کو کھول دینا، چھپی ہوئی چیزوں کو واضح کر دینا، مگر اس سے یہ تاثر کسی کو نہیں جانا چاہیے کہ شاید اس کی بنیاد بھی انہوں نے اپنے مکاشفات پر رکھی ہو، کشف کے ذریعے سے چیزوں کو بیان کیا ہو، اور اس کا کوئی اور آرگومنٹ شاید انہوں نے نہ لیا ہو۔ اگر ہم کتاب کے اسلوب کو دیکھیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر تقریباً 236 آیات کوٹ کی ہیں قرآن مجید کی، 300 سے زائد انہوں نے احادیث مبارکہ کوٹ کی ہیں، اسی طرح بزرگان کریم کے کرام کے اقوال اور ان کے مشاہدات اور ان کے واقعات کو نقل کیا ہے۔ اور بڑی پر لطف بات یہ ہے کہ داتا صاحب جب غزنی سے یہاں لاہور تشریف لاتے ہیں تو آپ کی جو اپنی کتابیں تھیں یا جو کتب خانہ تھا وہ تو وہیں رہ گیا تھا، اور آپ تنہا تشریف لائے، تو یہ کتاب جب آپ نے تالیف فرمائی، تصنیف فرمائی، تو اس وقت آپ کے پاس کتابیں نہیں تھیں، اور یہ ساری کتاب، اتنی آیات، اتنی احادیث اور اتنے اقوال بزرگوں کے اور صوفیاء کے نقل کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ سب کچھ ان کے سینہ مبارک کے اندر محفوظ تھا. یہ جہاں ان کی یاداشت اور حافظے پر دلیل ہے, وہاں ان کے شرح صدر کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ ان کے سینے میں محفوظ تھا. یعنی وہی اللہ کا انتخاب, اللہ جس کو چاہے وسعت دے دے. اچھا, یہ کتاب چونکہ انہوں نے فارسی زبان میں لکھی, مگر دیکھیے کہ اسلامی لٹریچر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو آپ کو پڑھنے میں ملتا ہے کہ کتاب عربی میں تھی اور اس کا کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا گیا, مگر یہ کہ یہ فارسی میں تھی اور عربی میں اس کے تراجم ہوئے ماشاءاللہ, اور اردو میں تراجم ہوئے, اور جرمن میں, روسی لینگویج میں, یعنی 20 سے زیادہ زبانوں میں اس کتاب کے تراجم ہوئے. اور اس کی شروحات اور اس میں تشریحات میں دیکھیں تو وہ تو بے شمار ہیں. اور جن جن حضرات نے اس کتاب سے استفادہ کیا, وہ استفادہ کرنے والوں کی اگر ہم فہرست میں دیکھیں تو اس استفادہ کرنے والوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ بھی اپنی کتاب کے اندر اس کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, گویا انہوں نے بھی استفادہ فرمایا. اور اسی طرح آپ کے علاوہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے کتاب لکھی تذکرۃ الاولیاء, تو انہوں نے بھی اس کے اندر بہت سارے حوالہ جات دیے اور گویا انہوں نے بھی استفادہ کیا. تو جب تصوف کے اس قدر معتبر نام اس کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر اس کتاب کی افادیت اور اس کی ثقاحت اور اس کی پختگی وہ تو روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے. اور ایسے تو نہیں, پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرما دیا کہ اگر کسی کو کوشش کے باوجود شیخ کامل نہ مل پا رہا ہو تو جب تک نہ ملے, اگر وہ اس کتاب کو اپنا شیخ بنائے تو یہ کتاب اس کی رہنمائی, ظاہری اور باطنی رہنمائی کے لیے کافی ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کتاب کو اپنا باقاعدہ منٹور بنا لے, جی ہے نا, کہ میں نے اسی سے سیکھنا ہے, اپنے ظاہر کو اور اپنے باطن کو اس سے جو ہے وہ اپنا درست سمت میں جو ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اگر اس کتاب کو پڑھیں تو ایسے محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ خود داتا صاحب کی صحبت میں پہنچ گئے ہیں, اور وہ براہ راست آپ کو تلقین فرما رہے ہیں, اور وہ لفظوں کی تاثیر آپ اپنے قلب پر, اپنے روح پر محسوس کرتے ہیں. اس کتاب کے اندر ایک انہوں نے مقدمہ قائم فرمایا اور 40 کے قریب ابواب قائم فرمائے, اور 40 ابواب جب قائم فرمائے تو آپ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ان کے پاس کوئی کتابیں نہیں تھیں. آج ہم تو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں, سارا میموری کا معاملہ, تو لہٰذا سب کچھ انہوں نے وہ لکھا. اور اس کے اگر مضامین کو ہم دیکھیں تو مضامین کو 7 قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے انہوں نے تصوف کے اصول بیان کیے, پھر انہوں نے تصوف کی فروعات بیان کی, پھر اس کے بعد انہوں نے مشائخ کے احوال کو بیان کیا, پھر اسی طرح انہوں نے صوفیاء کے مختلف طبقات اور نظریات ان کو بیان کیا, پھر عقائد دینیہ کو بیان کیا جیسے معرفت الہی توحید ہے, پھر عبادات کو بیان کیا جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ان کے باطنی احوال ہیں, پھر اسی طرح صوفیاء کے اسرار اور رموز کا بھی تذکرہ کیا. تو گویا یہ کتاب اپنی جامعیت اور تاثیر کے اعتبار سے ایسی ہے کہ اس جیسی تصوف کی دنیا میں اور کتاب نہیں. کیا کہنا. اچھا, اب ڈاکٹر صاحب اسی ربط کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے, اگر چونکہ ظاہر کشف المحجوب ایک بڑا طویل سلسلہ ہے, ہم اگر اس میں سے آج چونکہ اخلاقی تعلیمات پہ بات کر رہے ہیں تو خاص طور پہ ان ابواب کو اٹھا لیتے ہیں جس کا تعلق آپ کے ظاہر و باطن سے, اور وہ ظاہر سننے والے میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں تو بہت ضروری ہے صاحب کہ ہم اپنے ظاہر و باطن دونوں کو جو ہے بہت توجہ کے ساتھ دکھا رہے ہیں. تو سب سے پہلے اگر میں آغاز میرا خیال مجھے کرنا ہی اسی سے چاہیے کہ نماز کے حوالے سے اور توبہ کے حوالے سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو خاص طور پہ کشف المحجوب میں بیان فرمائے, یہاں سے ذرا لوگوں کو بتائیے صاحب کہ نماز کی اہمیت کیا ہے, توبہ کی اہمیت کیا ہے, نماز ادا کیسے کی جائے, توبہ کیسے کی جائے, اور پھر وہی بات ہے کہ یہ قبولیت کے منازل طے کیسے کرتی ہیں یہ باتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اور کشف المحجوب کے بارے میں بیان ہوئی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب میں ہر بندے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. واہ. اگر کوئی مبتدی ہے تو وہ سمجھتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ داتا صاحب نے میری انگلی پکڑ لی. واہ. جو متوسط ہے وہ سمجھتا ہے مجھے بھی وافر خوراک مل رہی ہے. واہ. اور جو کامل ہے اس کو کامل تر کا فیض بھی نظر آتا ہے. یعنی یہ ایک بڑی گہرائی ہے اس کتاب میں, چونکہ آپ کے علم میں ہے کہ چنیدگی اور انتخاب کا وہ رنگ ہے کہ جن کے قدموں میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا بزرگ بیٹھ کر ان کے مقام کو ظاہر کر جائے تو اس سے بڑی سند ہم کہاں سے لے کے آئیں گے کہ یہ کون سے بزرگ ہیں.
تو داتا صاحب رحمۃ اللہ ایک تو توبہ کی بحث کی ہے. توبہ کا لفظی معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی ہے رجوع کرنا. توبہ کا پھر آپ اصطلاحی معنی بیان کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو اپنے مقام و مرتبے سے گر گیا ہو وہ دوبارہ اس مقام و مرتبے کی طرف آنا چاہتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں توبہ. واہ. اگر وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا اور گناہوں سے نکل کے نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے یہ بھی توبہ ہے. واہ. اگر کہیں غفلت میں دب گیا ہے اور غفلت کی وجہ سے نیک عمل کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو بھی توبہ کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگ نیکیاں جب کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجب ایک خود پسندی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا مقصود ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نیکی کی وجہ سے آپ تکبر میں چلے جائیں یا کسی گناہ گار بندے کو آپ حقیر جانیں تو یہ بھی توبہ ہے. ٹھیک. اسی طرح پھر آپ نے توبہ، اواب، انابت یہ الفاظ بھی استعمال کیے. ایک لفظ بولتے ہیں بڑا خوبصورت، گناہوں سے ثواب کی طرف، بہتر سے بہتر تر کی طرف، واہ، خودی سے خدا کی طرف. واہ. اس کا بھی آپ سبق دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ بندے کے باطن کو جھنجھوڑتے ہیں. اے بندے اشرف المخلوقات اگر تو کافر ہے تو ایمان کی طرف آ. واہ. اگر تو مسلمان ہے اور گناہوں سے تو بچ نہیں رہا اور اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچ رہا تو پھر تو گناہوں سے توبہ کر. کیا کہنا؟ اور دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح محسوس کرا کہ لوگ تجھے دیکھ کر خدا کو یاد کریں. کیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ بندہ رہتا کس طرح ہے. پھر آپ نے توبہ کے بارے میں ٹیکنیکل باتیں بھی کی. یہ بھی فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے توبہ کی اور پھر توبہ ٹوٹ گئی تو پھر آپ اس افسردگی میں نہ آ جائیں کہ مایوسی کی طرف چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کی توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. سبحان اللہ. آپ نے صرف ہمت باندھے رکھنی ہے. واہ. باقی اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا. واہ. تو ایسا بھی واقعہ لکھا کہ ایک بندے نے 70 مرتبہ توبہ توڑ دی اور اس کے بعد مایوس ہو گیا. اس کو روحانی طور پر رہنمائی کی گئی دروازہ ہمارا بند نہیں ہوا، آپ کی ہمت کمزور ہو گئی ہے تو آپ ہمت باندھیں. تو یہ جو توبہ کا دروازہ لگا اللہ نے کھول کے رکھا ہے یہ ہر وقت ایک مسلمان کو چانس دیا گیا ہے کہ مرنے سے پہلے جب بھی آپ کو موقع ملے کمر ہمت باندھیے، اللہ پر اعتماد کیجیے، اس کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے. واہ. یعنی داتا صاحب یہ بتلا رہے ہیں بنیادی طور پہ کہ زمین و آسمان تک تمہارے گناہ کیوں نہ ہو جائیں بالکل اللہ کی رحمت سے زیادہ جو ہے وسیع نہیں ہو سکتے. وہ سمیٹنے کو تیار ہے، اس کی بارگاہ میں آ جاؤ. اس کی بارگاہ یہ کرکس ہے. یہ کرکس. اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ توبہ کو کہیں ویسے ایک رخصت ہی نہ سمجھ لیں کہ اس سے آپ شغلی کرتے رہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھیں اور اتنا آگے بڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے نا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. پھر آپ نے نماز کو جس انداز سے لیا اور نماز کے بارے میں جس طرح کی باتیں آپ نے کی. بھئی ایک تو ہے آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے ظاہری طہارت حاصل کی. آپ اپنے ذہن و قلب کو بھی ذرا تیار کر لیں، دل کی صفائی کر لیں. اس کے بعد آپ جب جگہ کو صاف کرنے لگے ہیں خیالات کو صاف کر لیں، کپڑے صاف پہنے لگے ہیں، اندر کے انسان کو بھی پڑھ لیں. تو یہ ساری ترغیب دینے کے بعد اب کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن کی صحیح طہارت کے بعد اب نماز کی جگہ پر آپ آئیں تاکہ آپ کو الصلاۃ معراج المومنین کی عزت آئے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مومن بندہ نماز پھر کیسے پڑھتا ہے، وہ انوار الہیہ میں کس طرح وہ غرق ہوتا ہے. پھر آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیتیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیتیں، اولیاء کی کیفیتیں کثرت کے ساتھ لیں نماز کے دوران. اور ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں تو آپ دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے. واہ. یعنی اس کا مطلب اب دیکھیں نا یہ تو بات طے ہو گئی، ابتدا میں سمجھ میں آ گئی لوگوں کو. اور میرا خیال ہے دنیا میں جتنے سننے والے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو مسکنسیپشن اور ایک نیگیٹو پرسیپشن
اولیاء کے بارے میں خاص طور پہ جنریٹ کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ شریعت سے دور رکھتے ہیں. بنیادی کشف المحجوب کی جو ہے وہ اس بات پر ہے کہ وہ مکاشفات پر نہیں ہے، وہ قرآن و سنت پہ، بلکہ شریعت کو کسٹوڈین بنایا اور طریقت کو بھی کسٹوڈین بنایا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا کسٹوڈین بنایا. اور دوسری بات جو فرائض ہیں بنیادی طور پہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ صاحب تصوف جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ڈوری شریعت سے کھلتا ہے. اچھا اب آئیے ذرا جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ وہ بات ہے کہ جہاں پہ جب تک آپ یہ ڈور نہیں کھولتے تو ظاہر ہے وہ ڈور نہیں کھلتا جسے آپ فقر کا، جسے آپ زہد کا، جسے آپ تقوی کا ڈور کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بنیادی طور پہ باطن سے، اور باطن میں بھی بھوک سے خاص طور پہ اس کا تعلق ہے. تو جن کیفیات کو خاص طور پہ داتا صاحب نے بیان کیا وہ بتائیے. اور پھر ایک اور بات جو ایک بڑا زبردست واقعہ کشف المحجوب میں جو نگاہ سے گزرا، اور میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ کلام فرمائیے، کہ وہ جو ایک شخص کا اور حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خاص مکالمہ ہے حج جیسی عظیم ترین عبادت کے حوالے سے، اس میں تو بڑے زبردست پیغامات ہیں، بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. حضرت داتا گنج بخش کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان پہ ہم بات کر رہے ہیں. جنید صاحب گزارش یہ ہے کہ اسلام کی جو اخلاقیات ہے اس کو اگر آپ کوئی عنوان دینا چاہیں تو وہ تصوف ہے. ان تصوف ہی پھر اسلام کی ایتھکس ہے. صوفیاء نے اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو جامعیت کے ساتھ اور اپنے عملی اظہار کے ساتھ اس کی توضیح و تشریح کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اسلام کی اخلاقیات دنیا کا جتنا بھی کوئی نظام اخلاق ہو سکتا ہے اس سے اس طرح مختلف ہے کہ ہر نظام اخلاقیات جب وہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے تو وہ صرف تعلیم ہے. اسلام کی اخلاقیات تعلیم ہی نہیں، تاثیر ہے. واہ واہ واہ. یہ وہ اخلاقیات ہے جو صرف وربوسٹی نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ شخصیت کو اندر اور باہر سے بدلتا ہے. اتنا بدلتا ہے کہ پھر وہی شخصیت ماحول پہ غالب آ جاتی ہے. اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کردار کی طاقت ہے، اخلاقیات کی طاقت ہے. اچھا اب جب اخلاقیات پہ ہم آتے ہیں تو جیسے بھی گفتگو بھی ہوئی، کشف المحجوب جس انداز سے اسلام کی اخلاقیات کو الابوریٹ کرتی ہے اس کی مثالیں بہت کم ہمیں ملے گی ہمارے اپنی تاریخ کے اندر. حتیٰ کہ حضور داتا گنج بخش کی عظمت آپ دیکھیں، جو نیگیٹیوٹیز ہیں جن کو عام طور پہ نیگیٹیوٹیز سمجھا جاتا ہے، کمزوریاں سمجھا جاتا ہے، سید حجویر نے ان کو پازیٹیوٹی اور سٹرینتھ کر کے بتایا ہے. طاقت بنا کے بتایا ہے. مثلا بھوک کی ابھی آپ نے بات کی، بھوک پہ پورا چیپٹر ہے کشف المحجوب کے اندر. بھوک ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی بھاگنا چاہتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالعموم کمزوری کی علامت سمجھی جاتی ہے، لیکن جس سے داتا صاحب نے اس کو بیان کیا ہے اس کی مثال ہی الگ ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے ارتقاء کے لیے جو راستہ رکھا ہے وہ ابتلاء کا راستہ ہے، آزمائش کا راستہ ہے. اور آزمائش رکھی کیوں ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان، اس کے خالق کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو حجابات ہیں، کشف المحجوب ہے نا، جو حجابات ہیں وہ ہٹ جائیں. اور جس سے پیار کرتا ہے اس کو ابتلاء میں مبتلا کر دیتا ہے. ضرور کرتا ہے. اب ابتلاء ہے کیا؟ ابتلاء کے انسٹرومنٹس کیا ہیں؟ ابتلاء کے میڈیمز کیا ہیں؟ وہ 5 ہیں. یہ بتائیے. ان میں سے ایک بھوک بھی ہے. ان میں سے ایک بھوک ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 ہیں. ان میں سے ایک بھوک بھی ہے. اب علی حجویر فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ بھوک وہ پل ہے جس پہ چل کے آپ خدا تک پہنچ سکتے ہیں. واہ واہ کیا کہنے، یعنی ایک سرے پہ آپ کھڑے دوسری سرے پہ قدرت ہے، بشرطے کہ آپ اسے اسی ابتلاء کی کیٹیگری میں رکھیں. کیونکہ یہ وہ 5 ابتلائیں ہیں جو آپ کو بتدریج خدا تک، اپنے خالق تک پہنچاتی ہیں. کیا کہ اس میں پہلا مرحلہ کیا ہے؟ صبر ہے. اس صبر کے بعد رجوع ہے. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. رجوع کے بعد صلاۃ ہے اللہ کی طرف سے. کیا اچھا ہے جی، کیا پھر رحمت ہے. کیا اچھا. اور آخر میں کیا ہے؟ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آخر میں ہدایت ہے. یعنی اگر جو غریب طبقہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہو، پسا ہوا طبقہ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہو، افلاس میں مبتلا طبقہ دیکھ رہا ہو، وہ اگر اس بات کو اس طرح سمجھ لے کہ اپنی بھوک کو اسٹرینتھ بنا لے اور اللہ سے تعلق کا جو ایک بہترین ذریعہ اس کی رضا میں راضی رہ کے بنا لے، تو یہ تو خود ایک مطلب راستہ بن جائے. یہ صوفیاء بتاتے ہیں. واہ واہ واہ. میں ایک وقت چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں. علامہ نے لکھا کہ مرو سے ایک نوجوان داتا صاحب کے پاس آیا، ٹھیک، اور کہنے لگا حضرت میں بڑے دشمنوں میں گرا ہوا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم تو بڑے خوش نصیب ہو. اس نے کہا حضرت کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہر کے دانائے مقامات خودی، ہر وہ شخص جسے اپنی خودی کے مقامات کا پتہ ہے، فضل حق داند دشمن اگر قوی است
اگر اس کا دشمن اس پہ غالب اور طاقتور ہو تو اسے وہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے. واہ واہ واہ. یہ علی اجویر کی تعلیم ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی کو اور کمزوری کو طاقت بنا کے طاقت بنا. اچھا حج کے حوالے سے واقعہ وہی بتائیے. اب ذرا اس پہ تھوڑا سا میں ایک دو باتیں اور کر لوں. یہ جو اچھا تھوڑا سا بھوک کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. جب بھوک ڈسپلن میں آتی ہے واہ تو روزہ بنتی ہے. ہاں ہاں ہاں. علی اجویر فرماتے روزہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنتن، روزہ ڈھال ہے. واہ. یہاں بڑی قابل غور بات ہے. اب یہ بات صوفیائی بیان کر سکتے ہیں. روزہ ڈھال ہے، صرف گناہوں کے خلاف ڈھال نہیں ہے، یا گناہوں کا ذکر نہیں ہے. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے ضرر رساں ہے اس کے سامنے ڈھال بن جاتی ہے. واہ واہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے صوفیاء کی تعلیم سے اور علی حجویر علیہ رحمہ کی تعلیم سے اپنی ان کمزوریوں کو طاقت بنا کے آگے بڑھے. واہ واہ. جو حج کی بات آپ نے کی اس کا بھی ایک لنک ہے بھوک کے ساتھ. کیا ہے آخری مقام ابتلا کا اور بھوک کا؟ کیا تھا؟ اللہ تک پہنچنا، مشاہدہ. اور علی حجویر نے مشاہدے کا عنوان حج بنایا. واہ کیا مطلب ربط ہے اس کشف المحجوب کے اندر جو مشاہدے کو بیان کیا ہے اس کو لنک کیا حج کے ساتھ. تو اب اس پہ پھر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ کشف المحجوب میں ایک چیپٹر ہے جود و سخا کا. آج مہنگائی بہت زیادہ ہے، آج پریشانیاں بہت زیادہ ہیں صاحب، اور میں بلیو کرتا ہوں اس بات پہ کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے تو ہاتھ پکڑ کے اپنے کسی بھائی کو کھڑا کر دیجئے اس موقع پہ. یہ نہ دیکھیے کہ مقتدر حلقے میں کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے کہ آپ خود کیا کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقتدر بنایا ہے. درود پاک پیش کریں، اس کے بعد لوٹ کے انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے. لیکن ایک اور بات مجھے بڑی اہم کرنی ہے. زبان کے چیپٹر پہ بڑی بات کی ہے داتا صاحب نے، اس پہ بھی کچھ کلام کروں گا صاحب. آج ہماری زبانیں بڑی دراز ہو گئی. درود پاک. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شاہکار تصنیف کشف المحجوب میں جو اخلاقی تعلیمات ہیں آج بنیادی طور پہ اس پہ بات ہو رہی ہے. معاشرہ ناظرین بہت زیادہ تعفن زدہ ہو چکا ہے، اس بات کو مان لیجئے. ہم نے اپنے آپ کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے وہ یہ صاحب کہ اسفل سافلین کی کالی گھاٹیوں کے اندر غرق کر دیا ہے. اللہ ماشاء اللہ. مان لیجئے صاحب اس بات کو کہ ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا مورلی کولیپس کر دیا ہے. جو مورالٹی ہے اس معاشرے کی اس کو ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے. مورل ویلیوز تو اب خال خال کا ہی نظر آتی ہیں. اب اگر آپ ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو ظاہر ہے موضوع بہت بڑا ہے، لیکن میں اس کا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک جز اٹھا لیتا ہوں جو کہ بنیاد ہے. بنیاد میں سمجھتا ہوں اس پورے ملبے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس پورے کینسر کا، اور وہ ہے زبان. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جہنم میں لوگ سب سے زیادہ جو جائیں گے نا وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اور ایک حدیث کا مفہوم ملتا ہے کہ جو چپ رہا اس نے نجات پائی. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے بنیادی طور پہ اس کا زخم جو ہے تلوار سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور تلوار سے زیادہ شدید ہوتا ہے. تلوار تو بنیادی طور پہ آپ جانیں کہ وہ جسم کو کاٹ دیا کرتی ہے نا، لیکن یہ جو زبان ہے نا بنیادی طور پہ یہ روح کو کاٹ دیا کرتی ہے. یعنی پاؤں کی ٹھوکر سے تو انسان گرتا ہے نا، ذہن میں رکھیے گا، لیکن زبان کی ٹھوکر ایسی ہے صاحب کہ وہ نعمتوں کو گرا دیا کرتی ہے. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو وہ عرش پہ بھی لے جاتی ہے، اور زبان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ ذلت کی پستیوں کے اندر غرق بھی کر دیا کرتی ہے. یعنی انسان کے جسم کے سارے اعضاء اگر ٹوٹیلٹی میں آپ دیکھ لیجیے 365 جوڑ ہیں، یہ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں. صبح جب انسان اٹھتا ہے ہاتھ جوڑے کھڑے ہوتے ہیں کہ خدا کا واسطہ تو سیدھی رہنا. اس سے بات کرتے ہیں. تو سیدھی رہے گی سب سیدھا رہے گا، اور تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو سب ٹیڑھا ہو جائے گا. آپ دیکھیے صاحب انسان کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اس میں ہاتھوں میں راشا آ جایا کرتا ہے. انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے پاؤں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. بوٹاکس کراتا ہے نا انسان، یعنی ہڈیاں جو ہے بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کمر انسان کی جھکنا شروع ہو جاتی ہے. انسان کی جو آنکھوں کی روشنی ہے مدھم پڑنا شروع ہو جاتی ہے. سر کے بال اڑ جاتے ہیں، لوگ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں نا. یعنی عالم یہ ہے کہ دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اعضائے رئیسہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یعنی 32 دانتوں کے درمیانی جو زبان ہے صاحب یہ کمزور نہیں پڑتی، اس پر جھریاں نہیں آتی، اس پہ لرزہ طاری نہیں ہوتا، اس پہ بڑھاپا نہیں آتا. یہ بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے. اور کمال یہ ہے صاحب کہ ایسی جوان رہتی ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس کی کاٹ سے جو ہے وہ سب کچھ کٹ جایا کرتا ہے. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس زبان کو کنٹرول کر لیجئے 32 دانتوں کے درمیان. واٹس ایپ پر بھیجا ہوا یہ کوئی ایس ایم ایس نہیں ہوتا جس کو بھیجنے کے بعد آپ ڈیلیٹ فار ایوری ون کا ایک آپشن یوز کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ونس ایک جملہ نکل گیا
تو سمجھیے کہ اس نے پھر آگ لگا دینی ہے، اور وہ آگ جو ہے آپ کو لے کر سیدھا محشر تک جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ ذرا بتائیے مفتی صاحب، یہ بڑا ایک کشف المحجوب تو صاحب واقعتاً ایک ایسا منٹور ہے، کیا ہی کہیے۔ اب دیکھیں آج جیسے ورلڈ چیریٹی ڈے ہے، اب اس کو ریلیٹ کر لیں تھوڑا سا کہ جود و سخا ظاہر یہ اسلام کی خمیر میں ہے بنیادی طور پہ، اور داتا صاحب نے کشف المحجوب نے اس پہ بہت گفتگو کی ہے، یہیں سے ذرا ربط کو جوڑیے۔ دیکھیے دنیا تو آج ایک دن مناتی ہے نا چیریٹی کے لیے، اور صوفیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں کہ ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے خزانوں میں سے، اپنے مال میں سے، اسباب میں سے کوئی خرچ نہ کیا ہو۔ ہر لمحے خرچ کرتے رہنا، بلکہ صرف مال نہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، چاہے وہ توفیقات ہیں، وہ علم ہے، وہ معرفت ہے، وہ جو نعمت ہے، ہر اس نعمت کو اللہ کی راہ میں صرف کرتے رہنا، خرچ کرتے رہنا، یہ صوفیاء کا طریق رہا ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر ہم ایک دن منانے کی بجائے ہر دن اس چیریٹی کو اور اس سخاوت کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں تو دنیا کی بہت ساری محرومیوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک چیپٹر ایک باب قائم فرمایا، جود و سخا۔ اچھا یہ دو لفظ ہیں، ایک جود اس سے بنتا ہے جواد، اور ایک ہے سخا اس سے بنتا ہے سخی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فنی اعتبار سے اس پر یہ بحث کی کہ اللہ رب العزت کے لیے جواد کا جو صفت ہے وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی، تو کیا اللہ کو سخی بھی کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے اس پر کلام فرمایا، اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جواد تو ہے، مگر اسے سخی کہنا اس کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ سخی ہونے کے لفظ میں معنی کم پایا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی شان اس سے وراء الورا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت علم والا ہے، مگر اسے عالم کہنا اس کی شان نہیں، اسے علیم کہنا یہ اس کی شان ہے۔ تو اسی طرح علام الغیوب کہنا، علام الغیوب تو یہ کہنا، اور اسی طرح جو فقیہ، اللہ تعالیٰ کو فقیہ کہنا یہ اس کی شان میں روا نہیں، حالانکہ وہ ساری سمجھ اور سارے احکامات اتارنے والا ہے۔ اچھا اسی طرح وہ جواد کے لفظ پر بحث کرتے ہیں، پھر اس کا فرق سمجھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کتاب میں فرق سمجھایا کہ سخی اور جواد میں فرق کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے ایک بہترین فرق یہ بتایا کہ جواد وہ ہوتا ہے جو دیتے وقت اپنے اور پرائے کا فرق نہیں رکھتا ہے، پسندیدہ اور ناپسندیدہ کا فرق نہیں رکھتا ہے، اور فرمایا سخی وہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ پسندیدہ کو دیتا ہے، اپنے کو دیتا ہے اور پرائے کو نہیں دیتا۔ اچھا انہوں نے اس کی ایک مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان میں شریک نہ ہو جائے۔ 3 دن گزر گئے، ایک بار کوئی مہمان نہیں آ رہا اور آپ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ 3 دن بعد ایک مہمان آیا، آپ نے اسے بلایا، دسترخوان پہ بٹھایا اور اسے فرمایا پڑھو بسم اللہ۔ اس نے کہا کون سی بسم اللہ، میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے جب توحید کا اور اللہ کے وجود کا انکار سنا اپنے سامنے، تو نبی ہونے کے ناطے تقاضا بھی یہی بنتا تھا، اسے دسترخوان سے اٹھا دیا، فرمایا پھر تم جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ندا دی، فرمایا اے ابراہیم اس سے ذرا اس کی عمر تو پوچھو، 70 سال ہو گئے، میں نے کبھی اس کا کھانا اور خوراک بند نہیں کی، اور تیرے سامنے ایک دن میرا انکار آیا ہے، اور آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ اسے برداشت نہیں کر سکے اور آپ نے اسے۔ اور آقا علیہ السلام کی شان، وہ داتا صاحب اس کی مثال دیتے ہیں کہ حاتم تائی کی بیٹی یا پوتی وہ آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آقا علیہ السلام نے اس کے لیے چادر بچھا دی، بیٹی آئی تو آپ نے چادر بچھا دی، اور آپ نے فرمایا کہ جو اس کا والد اتنا سخی تھا کہ اس کے احترام اور اکرام کے اندر میں یہ فرما رہا ہوں۔ تو داتا صاحب یہ 2 مثالیں دے کر یہ فرماتے ہیں کہ جہاں جود ہوتا ہے وہاں اپنے اور پرائے کا فرق نہیں ہوتا، اور جہاں سخاوت کی صفت اور شان ہوتی ہے وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح ایک واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن جعفر کا، وہ کہتے ہیں ایک چراگاہ میں گئے، دیکھا کہ ایک حبشی غلام ہے بکریاں چرا رہا ہے، اور وقفہ کیا، 3 روٹیاں تھیں، بیٹھا، ایک کتا آ گیا، ایک روٹی اس کو ڈال دی، پھر انہیں محسوس کیا کہ اسے دوسری کی طلب ہے، دوسری ڈال دی، تیسری ڈال دی، تو پھر اس کے بعد خود بھوکا رہا۔ تو انہوں نے پوچھا جا کر کہ یہ آپ نے عمل کیوں کیا؟
اس نے کہا جی اس لیے کہ آس پاس یہاں کتے رہتے نہیں ہیں، تو یہ کوئی آس اور امید لے کر آیا ہے، تو اس لیے میں نے اسے دے دیا ہے۔ اور فرمایا خود اللہ کی رضا پہ صبر کروں گا۔ تو انہوں نے دیکھا بھی اتنا جوہر ہے اس کے اندر اللہ کی معرفت کا، تو انہوں نے وہ بکریاں، وہ چراگاہ ساری خرید کر اسے دے دی، اور اسے خرید کر غلامی سے آزاد کر دیا۔ اور اس غلام کی شان یہ تھی، انہوں نے بکریاں صدقہ کر دی، چراگاہ بھی وقف کر دی، اور خود وہاں سے چل دیے۔ تو گویا ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے پاس ہو یا پاس نہ ہو یا جو کچھ ہو، اسے خرچ کرتے رہنا، یہ جود و سخا ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ کیسا کمال داتا صاحب نے کشف المحجوب میں واقعات۔ اچھا ایک تو داتا صاحب کا جو ایک طرز تحریر ہے وہ اتنا حسین ہے کہ وہ واقعات کی روشنی میں چیزوں کو بڑا اچھا سمجھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ مثالیں دے دے کے جو ہے واضح کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہی بات ہے جو آپ نے ابتدا میں کہی تھی کہ ہر ذہن جو ہے اپنے فہم کے مطابق اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے امام حسن پاک علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ جو آپ نے بیان کیا، وہ بھی کیسا کمال ہے کہ ایک مقروض شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا کہ 400 درہم میرے اوپر ہے، بہت رونا دھونا کیا، آپ نے 400 درہم اس کو دے دیے، وہ چلا گیا، اپنا قرض اتار دیا۔ اب وہ تو چلا گیا آنسو پوچھتا ہوا، آپ رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے کیوں رونا شروع کر دیا؟ تو جواب دیکھیں کیا کمال ہے، مطلب جواب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اس بات کی جو ہے مطلب تکلیف ہے کہ میں اس کی خبرگیری میں کوتاہی کیوں کرتا رہا۔ ذرا سوچئے صاحب کیا عالم ہے، کیا مقام ہے سادات کرام کا۔ تو جود و سخا کا تو معاملہ حقیقت میں یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا سا آئیے اسی بات کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دیں، یہ چونکہ بات امام حسن پاک نے بنیادی طور پہ اس میں ایک اشارہ اور دے دیا کہ جب آپ دوسروں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، جب دوسروں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، جب طرز معاشرت کو آپ سمجھ لیتے ہیں، جب آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ بنیادی طور پہ جو ہے اس سماج کا ایک حصہ ہیں اور دوسروں کو بھی حصہ سمجھتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آداب سفر کھانا پینا سب کچھ لوگوں کے ساتھ مربوط ہے، تو پھر آپ کو ظاہر ہے وہ اخلاقی جوہر بھی مل جاتے ہیں، موتی بھی مل جاتے ہیں۔ ذرا اس پہ کلام کیجیے صاحب، بڑا طرز معاشرت پہ بھی بڑا کلام کیا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کی ترتیب کو اگر آپ چیک کریں، آپ نے عبادات کے معاملات کو مقدم رکھا ہے اور معاشرت کے معاملات کو بعد میں بیان کیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ آداب کے ذریعے آپ نے اللہ کے ساتھ وہ تعلق جوڑ کر یا نبی کی محبت کے ساتھ وہ اتباع والا رویہ ڈیولپ کر کے اپنے آپ کو اس سطح تک لے آنا ہے کہ آپ نے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہونا ہے۔ تو معاشرے کے لیے مفید ثابت ہونا یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اخلاق کے اور آداب کے تقاضوں پر پورا نہیں اتریں گے۔ درست۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو معاشرت ہیں یا یہ جو آداب ہیں، اس کے بارے میں جو خصوصیات ہیں یہ عبادات کے ذریعے باقاعدہ ڈیولپ کی جاتی ہیں۔ چونکہ معاشرت کا جو پہلا اصول ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی برتاؤ کرنے لگے ہیں، آپ اپنے ذاتی مفاد سے بالا ہو کے کھڑے ہوں، آپ ذاتی عزت و احترام کی جگہ سے اوپر اٹھ کر کھڑے ہوں، تاکہ یہ چیزیں آپ کے لیے موانعات نہ بنیں، تاکہ وہ معاشرت کا فعل ادا کرتے ہوئے اگلے کو تکلیف نہ ہو، اگلا مانوس ہو۔ اب وہ جو واقعہ آپ خوب سنا رہے تھے کہ اس میں جو خوبصورت جملہ آپ نے بولا حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہ مجھے اس بندے کے اس وجہ سے میں آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار اس بندے کو سوال کی ندامت کیوں اٹھانی پڑی، آئے ہائے۔ وہ جو ندامت اس کو ہوئی ہے، اس ندامت کا گہرا احساس آپ کو ہوا ہے۔ آئے ہائے کیا تصور ہے اس احساس۔ سادات گرام اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے، اللہ سخاوت تو ہر وقت چلتی رہتی تھی، لیکن داتا صاحب یہ واقعہ اس لیے لکھ رہے تاکہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں۔ مخفی طور پر دینے کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور جس کو دے رہے اس کو دیکھیں بھی نہ، تاکہ وہ بندہ آپ کے ساتھ جب آمنے سامنے آئے تو کبھی اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ جناب یہ دیتے ہیں، چونکہ دیتے ہیں تو مجھے رسپیکٹ کرنے پڑے گی، میری آنکھیں جھکیں گی۔ تو اس وجہ سے شریعت نے دیکھیں ان معاملات کو کس درجے میں بجا لانے کے احکامات صادر فرمائے۔ جن کے صدقے کائنات میں صدقے بڑھتے ہیں ان کا تصور یہ امام حسن پاک علیہ السلام۔ اللہ تو پھر آپ کے علم میں ہے کہ وہ معاشرت میں جو چیزیں آ جاتی ہیں، سب سے پہلی تو چیز آ جی ہے لین دین یا آپس میں گھلنا ملنا۔ اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادب کے باب میں لکھتے ہیں کہ یہ ادب کیوں ضروری ہے۔
ادب کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس طرح کرنا جیسے اس کا حق بنتا ہے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں حیل و حجت نہ ہو۔ آپ لکھتے ہیں کہ ادب میں چیزیں آتی ہیں تین، ایک تو آتی ہے مروت، کہ آپ جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہوں اس میں ایک مروت نظر ہے، دوسرا نظر ہے اس میں ایک عمل کا رنگ، بھئی عمل کرتے ہوئے پھیکا پن نہیں، عمل کرتے ہوئے ایک سنجیدگی نظر آنی چاہیے۔ تیسرا ہے احترام کی حفاظت، کہ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اگلے کا احترام آپ کو ہمیشہ مقدم نظر آئے، اور احترام چھوٹے کو بڑے کا، بڑے کو چھوٹے کا کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر اسی طرح آپ اگلی بات کرتے ہیں کہ آپس میں جو تعلقات کی نوعیت ہے، ملنے پر ہمیشہ سلام کرنا، کیا اچھی بات۔ اس کے بعد مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو اس کے لیے جگہ خالی کرنا، ہمیشہ پسندیدہ نام سے پکارنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کر کے آپ نے ان تین باتوں کو معاشرت کے پلرز قرار دیا۔ وہ کیا؟ یہی تین چیزیں، بھئی جب آپ مسلمان کو ملیں تو سلام کریں، ویری گڈ، ٹھیک۔ جب وہ آپ یہاں بیٹھے ہوں تو کھلی جگہ پر اس کو بٹھائیں، اچھا نام لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، بھئی کمال تقوی کیا ہے؟ حالانکہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تقوی تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچیں، جناب تقوی یہ ہے کہ آپ تعلیم کو عام کریں۔ جب آپ تعلیم کو عام کریں گے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دینے کے دوران جو جذبہ استاد میں پیدا ہوتا ہے کہ میں تعلیم دوں، تو آپ کے اندر باعمل بننے کی صلاحیت بھی اللہ پیدا کر دے۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، چونکہ وقت سمٹ گیا اور یہ ظاہر ہے یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پہ تو 2-3 پروگرامز بھی ہوں تو کم ہیں، کیونکہ ظاہر ہے معاشرہ آج جو جتنا ابتری کا شکار ہو چکا ہے، یہ تو بڑا ایک سمجھ لیں کہ ریلیونٹ موضوعات ہیں جو اس وقت بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو ٹیچ کیا جائے۔ فائنلی اب آئیے صاحب جو اصل یوں سمجھ لیجئے کہ اس پوری گفتگو کا کرکس آنے والا ہے، زبان کے استعمال پہ کشف المعجوب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار گفتگو کی، اور مجھے اگر تمیداً صرف ایک سوال کے طور پہ بات رکھنے دیں، آج میرا اپنا جو ایک میں اوور ویو جب معاشرے کو کرتا ہوں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے، تو میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ سارا زبان ہی کا انگار ہے کہ جس نے آگ لگائی ہوئی ہے پورے معاشرے کے اندر۔ پولیٹیکلی دیکھ لیں، ریلیجیسلی دیکھ لیں، سوشلی دیکھ لیں، مطلب انفرادی حیثیت میں آپ گھر سے لے کے آپ کاروباری طبقات کو اٹھا لیجئے، آپ اپنی جتنی بھی مطلب اپنا جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں پر اداروں کو دیکھ لیجئے، یا اگر آپ ایوانوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر جگہ جو ہے ایک ہی تلوار اور ایک ہی تیر اور ایک ہی بجھا ہوا زہر نظر آئے گا، اور وہ بنیادی طور پہ جو ہے زبان کے اندر بجھا ہوا نظر آتا ہے۔ بتائیے ذرا اس پہ بڑا کلام کیا۔ جی جنید صاحب، یہ جو پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ ساری اخلاقیات کو آسمان پر بھی پہنچا سکتا ہے اور تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش نے جب کلام پہ، زبان کے استعمال پہ اور جو گفتگو کی ایتھکس ہے اس پہ بات کی ہے، تو قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، اور خود جو ان کی اپنی حکمت ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو ایلابریٹ کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے وہ کچھ بتائیے جس سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ عمال کرو، اور ساتھ فرمایا حل ادلک علی ابواب الخیر، اے معاذ کیا تجھے میں خیر کے دروازے نہ بتا دوں؟ وہ کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا نمبر 1 مت بھولنا کہ روزہ ڈھال ہے، دوسرا صدقہ خطاؤں کو دھو دیتا ہے، اور تیسرا فرمایا رات کے وقت قیام کرنا۔ فرمایا اس کے ساتھ ایک کمال بات فرمائی، الا اخبرک بملاک ذالک، کیا میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو ان سب پہ غالب ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا؟ فاخذ بلسانہ، آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا یہ کرکس ہے، فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے اسے روک کے رکھو، یعنی تمہاری ساری خیر کو یہ زبان بنا بھی سکتی ہے اور تباہ بھی کر سکتی ہے۔ اور آگے آپ دیکھیں کہ حضور داتا گنج بخش جب اس پہ بات کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ کلام تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، حدیث پاک ہے، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ واہ! اچھا، اب داتا صاحب کا کمال یہ ہے وہ کسی عمل کی خوبی یا خامی بیان کرتے ہوئے، اس کو ترک کرنے یا اختیار کرنے کو بیان کرتے ہوئے اس کی حکمت کو نہیں چھوڑتے، اس کو نظر انداز نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک کلام 2 طرح کے ہیں، اور میرے نزدیک سکوت بھی 2 طرح کا ہے۔ کلام 2 طرح کے کیا ہیں؟ ایک وہ کلام جو حق ہے، اور ایک وہ کلام جو باطل ہے۔ ٹھیک، باطل کلام کیا ہے؟ جیسے ابلیس نے کہا انا خیر منہ، اور حق کلام کیا ہے؟ جیسے آدم علیہ السلام نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ حق کلام کو۔ اچھا، سکوت کی طرف جب آتے ہیں فرماتے ہیں سکوت بھی 2 طرح سے ہے۔ ایک سکوت وہ جو مقصد کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، خاموشی،
ایک خاموشی وہ جو جہالت کی وجہ سے اختیار کی جاتی ہے. بھائی کیا کہنے. فرماتے ہیں پہلی خاموشی محمود ہے, دوسری مذموم ہے. واہ. وہ خاموشی اختیار کرو جس سے تم تفکر میں رہو, اللہ کی یاد میں رہو, اپنی منزل کی تلاش میں رہو, اور اس خاموشی میں نہ رہو جو تمہارے حجاب کی وجہ سے ہو, جو خاموشی تمہاری جہالت کی وجہ سے ہو. اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کلام ضروری ہے. واہ واہ. اب فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہ صوفی یہ بات کہہ سکتے ہیں, حضور داتا حضوری فرما سکتے ہیں. فرماتے ہیں نہ کلام اچھا ہے نہ خاموشی اچھی ہے. واہ جی واہ, واہ جی. کلام وہ اچھا ہے جو اس تک پہنچائے. بھائی کیا بات. خاموشی وہ اچھی ہے جو تجھے تجھ سے نکالے. کلام وہ اچھا ہے جو تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری. مولا کائنات کا قول مبارک ہے کہ وہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ. انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. واہ واہ واہ. تو اب سیدہ کا مولا کائنات نے فرمایا نا, تو اسی طرح داتا حضور فرما رہے ہیں, اسی سرمایہ کو آگے پہنچا رہے ہیں نا, اسی ورثے کو آگے پہنچا رہے ہیں. فرما رہے ہیں خاموشی وہ اچھی ہے جو تجھے زیادہ حق میں گم کر دے. تو اب ہم نے اپنی زبان کو, اپنے کلام کو ڈسپلنڈ کرنا ہے مقصد کے تحت. صحیح. وہ مقصد کیا ہے کہ کس طرح سے ہمارا کریکٹر بہتر ہو رہا ہے, کس طرح ہم رضائے حق کے قریب ہو رہے ہیں, اور کس طرح اپنی خرابیوں سے دور ہو رہے ہیں. آپ سے ارشاد میں خیر المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں من سالم الناس من لسانہ و یدہ. یہ پیمانہ بتا دیا کہ مسلمانوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے انسان محفوظ رہیں. ہمارے کلام سے خیر پھیلنی چاہیے, محبت پھیلنی چاہیے, امن پھیلنا چاہیے. اصل بات یہ, اور یہی پیغام. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا آپ تشریف لائے, بس اس دعا کے ساتھ کہ کل بروز محشر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ سننے والوں اور ذکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے. زبان کی شتر بے مہاری کو جو ہے صاحب ختم کیجیے. یہی اصل تباہی کا سبب ہے. کتاب الشفا, ہر قسم کی پریشانیاں دور کرنے کا عمل. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو شخص کثرت کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرتا ہے وہ ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. اور آئیے آپ کو اب لیے چلتے ہیں صاحب اس عہد کی جانب جو ہماری بنیاد ہے ایمان کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر. ہمارے ساتھ ملک ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. منقبت کا نذرانہ پیش کیجئے اور مل کے نعرہ لگائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں, ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں, جلووں کی چھماچم ہے داتا تیری نگری میں, جلووں کی چھماچم ہے. ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا غریبوں کا, یہاں آ کر سر اونچا غریبوں کا, اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں, اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں, جلووں کی چھماچم ہے. ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر, ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر, بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں, بھولا ہوا
اس شہر میں جو آئے اس شہر کا ہو جائے، اس شہر میں جو آئے اس شہر کا ہو جائے، وہ پیار کا موسم ہے داتا تیری نگری میں، وہ پیار کا موسم ہے۔ ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھماچھم ہے، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، طیبہ کے سوا ہم نے دیکھی نہ کہیں سرور، جو رونق پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں، جو رونق پہ ہم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھماچھم ہے۔